اے دوستو، اس قصہ کو سنو۔ یہ خود ہمارے موجودہ حال کی حقیقت ہے۔ اگر ہم اپنے موجودہ حال کا سراغ لگائیں تو ہم دنیا سے بھی اور عقبہ سے بھی پھل کھائیں۔ اب سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی حکومت ملک دنیا پر بھی تھی اور ملک دین پر بھی۔ اتفاقاً ایک دن بادشاہ سوار ہوا اور اپنے خواص کے ساتھ شکار کو نکلا۔ وہ پہاڑوں اور جنگلوں میں شکار کے لیے پھرتا رہا کہ اچانک اس نے ایک خوبصورت لونڈی کو دیکھا اور بادشاہ کی جان اس لونڈی کی غلام بن گئی۔ اس کی جان کا پرندہ جب عشق کی شدت سے پنجرے میں تڑپا تو اس نے مال دیا اور لونڈی کو خرید لیا۔ وہ لونڈی تقدیر سے بیمار ہو گئی۔ اس طرح وہی ہوا کہ ایک شخص کے پاس گدھا تھا لیکن اس کا پالان نہ تھا۔ جب اس نے پالان حاصل کیا تو گدھے کو بھیڑیا لے گیا۔ یا اس کے پاس پیالہ تھا، جب پانی پایا تو پیالہ ٹوٹ گیا۔ ہر طرف سے طبیبوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دونوں کی جان تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ میری جان معمولی ہے کیونکہ میری جان کی جان یہ لونڈی ہے۔ میں دکھی اور زخمی ہوں لیکن میرا علاج اس لونڈی کی تندرستی ہے۔ جس نے میری جان کا علاج کر دیا وہ میرے خزانے کو لے گیا۔ سب نے کہا ہم جان لڑا دیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک دنیا کا مسیحا ہے اور ہمارے پاس ہر درد کا مرہم۔ تکبر کی وجہ سے انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا تو خدا نے انسان کی مجبوری ان پر ظاہر کر دی۔ انشاءاللہ نہ کہنے سے میری مراد سیاہ دلی ہے۔ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ حالتیں تو اکثر عارضی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ انشاءاللہ کہے بغیر بات کہتے ہیں۔ ان کی جان انشاءاللہ کی روح کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس قدر بھی طبیبوں نے علاج کیا لا حاصل رہا۔ انشاءاللہ کہنا کوئی خاص معنی نہیں رکھتا، بلکہ دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہر کام اللہ کی مشیت سے ہے۔ اگر دل میں عقیدہ پختہ ہے تو زبان سے کہنا یا نہ کہنا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ لونڈی مرض کی وجہ سے بال کی صورت ہو گئی اور بادشاہ کی آنکھ خون کے آنسو رونے لگی۔ جب موت آتی ہے تو طبیب بے وقوف ہو جاتا ہے اور دوا اپنا نفع پہنچانے میں گمراہ ہو جاتی ہے۔ سکنجبین صفرا بڑھاتی ہے اور روغن بادام خشکی پیدا کر دیتا ہے۔ ہرڑ سے قبض ہو جاتی ہے۔ دل کی سستی بڑھ گئی، نیند کم ہو گئی، آنکھوں میں جلن اور دل درد سے بھر گیا۔ شربت اور دواؤں کے اسباب نے طبیبوں کی آبرو ختم کر دی۔ طبیبوں کا علاج سے عاجز آ جانا، بادشاہ کو معلوم ہو جانا اور حقیقی بادشاہ کی طرف اس کا رخ کرنا۔ بادشاہ نے جب طبیبوں کی بے بسی دیکھی ننگے پاؤں مسجد کی طرف بھاگا، محراب کی جانب ہوا اور بادشاہ کے آنسوؤں سے سجدے کی جگہ تر ہو گئی۔ جب وہ فنا کی گہرائی سے نکل کر اپنے ہوش میں آیا تو مدح و ثنا میں خوب زبان کھولی۔ اے وہ کہ دنیا کی سلطنت تیری معمولی بخشش ہے۔ میں کیا کہوں کہ تو خود پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ ہمارا اور ان طبیبوں کا حال سب کا سب تیری عام مہربانی کے سامنے بیکار ہے۔ اے وہ کہ تو ہمیشہ ہماری حاجت کی پناہ ہے۔ راستہ سے ہم پھر بھٹک گئے لیکن تو نے کہا ہے اگرچہ میں تیرا سارا بھید جانتا ہوں لیکن پھر بھی اپنا حال بیان کر۔ جب بادشاہ نے تہ دل سے فریاد کی، اللہ کی بخشش کا دریا جوش میں آ گیا۔ روتے روتے اسے نیند آ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ ظاہر ہوئے۔ بولے اے بادشاہ، بشارت ہو تیری حاجتیں پوری ہوئیں۔ اگر کل کو کوئی اجنبی شخص آئے تو وہ ہماری طرف سے ہوگا۔ جب وہ آئے تو وہ ماہر طبیب ہے، اسے سچا جاننا اور اس کے علاج میں جادو دیکھنا اور اس کے مزاج میں خدا کی قدرت دیکھنا۔ جب وہ خواب سے جاگا تو لونڈی کے غلام کی بجائے غم سے آزاد ہو کر بادشاہ بن گیا۔ وہ جروکے میں بیٹھ کر منتظر رہا تاکہ خدائی بید اس پر ظاہر ہو۔ اس نے ایک مرد کامل کو دیکھا جو چاند جیسا لگا اور خیال کی طرح کبھی موجود اور کبھی معدوم ہوتا۔ دنیا میں خیال معدوم کی طرح ہوتا ہے، تو دنیا کو بھی خیال کی طرح چلتی پھرتی چیز سمجھ۔ اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہم کے خیالات علوم باری کا پرتو ہوتے ہیں۔ وہ قائم اور ثابت ہیں۔ وہ خیال جو بادشاہ نے خواب میں دیکھا مہمان کے چہرے پر ظاہر دیکھا۔ ولی میں اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ اگر تو صاحب دل ہے تو اچھی طرح دیکھ لے گا۔ جب بادشاہ نے ولی کو دیکھا تو دربانوں کی بجائے خود آگے بڑھا
اور اپنے غیبی مہمان کے سامنے ہوا۔ دونوں یکجان و دو قالب ہو گئے۔ لونڈی کا عشق غیبی مہمان کی ملاقات کا سامان بن گیا۔ بادشاہ بولا، تو میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تیرا خدمت گزار ہوں۔